السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آپ کے لیے تاریخ کے جھروکوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے واقعات لیکن بہت اہم ہیں یہ۔ آئیے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام: ایک کین، دو حابیل، شیش، عباد، بالغ، اساسی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، زرابیس، حزر، یہود، سندل، بارک۔ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام: کلیحہ، لیوزا، اشوس، حزورتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حوا سے حضرت آدم علیہ السلام کے جو اولاد ہوتی تو انہیں اللہ تعالیٰ کا عہد قرار دیا جاتا اور ان کے نام عبداللہ، عبید اللہ وغیرہ رکھے جاتے، لیکن ان کی بہت جلد وفات ہو جاتی۔ ابلیس لعین ان دونوں کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم ان بچوں کے نام اس کے علاوہ رکھو جو کہ اب رکھتے ہو تو یہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آدم و حوا نے عبد الحارث رکھا۔ حضرت حوا جب پہلے بیٹے کے ساتھ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے بوجھ محسوس کیا، ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حوا، تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کیا معلوم کون ہے؟ اس نے پوچھا، یہ کہاں سے نکلے گا، ناک سے یا کان سے؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ابلیس لعین نے کہا، اگر صحیح سلامت نکل آیا تو کیا تم میری بات مانو گی اور جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گی؟ حوا نے حامی بھر لی۔ ابلیس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھنا۔ ابلیس لعین کا نام جو اصل تھا وہ حارث تھا۔ حضرت حوا نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے خواب میں کوئی آیا اور اس نے اس طرح کی باتیں کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، تم اس سے بچ کر رہنا، یہ ہمارا دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا۔ پھر حضرت حوا کے پاس شیطان دوبارہ آیا اور اس نے اسی بات کا اعادہ کیا۔ حضرت حوا نے حامی بھر لی، لہٰذا جب وضع حمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ بچے کو پیٹ سے نکال دیا تو حضرت حوا نے وعدہ کے مطابق بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت حوا کا ایک بیٹا ہوا، ان کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اس کا نام عبدی رکھو ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہاری بات مانی تھی جس کے نتیجے میں مجھے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ بحث و تکرار کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بچے کا نام عبد الرحمن رکھا۔ پس ابلیس لعین نے اس بچے کو قابل کر کے قتل کر دیا۔ پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے پھر اپنا مطالبہ دہرایا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نومولود کا نام صالح رکھا۔ شیطان نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے کہا، تم صرف اس صورت میں اپنے بچے مجھ سے بچا سکتے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث ہو۔ ابلیس کا پہلا نام حارث تھا۔ ابلیس تو مردود ہونے کے بعد نام دیا گیا۔ یہ تمام روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی بعض اولاد کی وفات ان سے پہلے ہو چکی تھی، اور اس باب میں اس کے علاوہ بھی معتد روایات حسن کی تردید کر رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ زمین پر سب سے پہلی وفات آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین: حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہونے کے بعد حضرت حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور قابیل و حابیل کے واقعے کے 50 برس بعد کا واقعہ ہے۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تنہا پیدا ہوا اور شیش کے معنی ان کے ہاں حتھلہ اور شیش حابیل کے بدلے کے طور پر تھے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حوا کے بطن سے شیش نامی لڑکا اور غرور نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکے کی پیدائش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ اس لفظ کو عربی میں شیش، سریانی میں اور عبرانی میں شاش کہتے ہیں۔ انہی کو آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شش کو بلایا اور اس سے عہد لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات سکھلائے اور ہر ساعت میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا۔
یعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اے میرے عزیز بیٹے، عنقریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ 7 سال ٹھہرے گا، اور ان کو وصیت لکھوائی۔ پس حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ولی اور جانشین ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت و بادشاہت انہی کے لیے ہو گئی۔ اس وقت تمام بنی آدم حضرت شیش علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ شیش کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام نسل فنا اور ختم ہوگی اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، صرف شیش کی نسل چلی، لہٰذا اب تمام لوگ شیش کی اولاد سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی عمر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق اہل علم کے درمیان معمولی اختلاف ہے، اور اس مسئلے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام بیٹھ گئے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پس وہ فرشتوں میں آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں علیکم السلام رحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی جانب لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ملتے وقت کا سلام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 مٹھیاں بھریں اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اختیار کیا، یعنی چن لیا، اور اس کے تو دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی تو اس میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی صورت تھی، اور ہر آدمی کے پاس اس کی مدت عمر بھی لکھی ہوئی تھی، اور آدم کی عمر 1000 سال درج تھی۔ ان میں ایک جماعت انتہائی نورانی صورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جن پر نور چھایا ہوا ہے؟ فرمایا، یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اس جماعت میں ایک صاحب نورانیت میں کچھ زیادہ نمایاں تھے، مگر ان کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون سا نبی؟ فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر صرف 40 سال؟ فرمایا، یہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے انہیں دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر زمین کی طرف اتارا، اور عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جب ملک الموت ان آدم کی روح قبض کرنے آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم میرے پاس قبل از وقت جلدی نہیں آ گئے؟ ملک الموت نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آدم نے کہا، کیا ابھی میری عمر 60 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا، آپ کی عمر میں کچھ باقی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے میرے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لکھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے قبل 11 دن تک بیمار رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور وہ کتاب جس میں وصیت لکھی گئی تھی وہ آپ نے شیش کے سپرد کی، اور اسے قابیل اور اس کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ پس شیش اور ان کی اولاد نے اس علم کو جو ان کے پاس تھا قابیل اور اس کی اولاد سے چھپا کر رکھا، اور یوں قابیل اور اس کی اولاد اس سے محروم رہے۔
اہل تورات کا یہ دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کی عمر 936 سال تھی۔ آدم کی تجہیز و تکفین۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کی وفات پر رشتہ دار جمع ہوئے اور آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر یرد کو پہنچی تو یرد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابین کی اولاد کے پاس پہنچ گیا، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہوں نے قابین کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئیں، یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے۔ شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا آخری ٹاپک ہے قارون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ خوش الحانی اور تورات کو شیریں لہجے میں پڑھنے کی وجہ سے لوگوں میں منور کے نام سے معروف تھا، لیکن بدقسمتی سے سامری کی طرح وہ بھی منافق ہوا۔ مالی کثرت پر اترانے اور تکبر نے اس کو حالات کے گڑھے تک پہنچایا۔ شہر بن خوشب فرماتے ہیں، دوسروں پر اپنی بڑائی اور برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے لباس میں ایک بالشت اضافہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس کو اموال کے خزانے دیے اور اتنے کہ ان خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے مضبوط جوانوں پر مشتمل ایک جماعت تھی۔ امش نے خصیمہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی تھیں، ہر چابی ایک انگشت کے برابر تھی، ہر خزانے کی الگ الگ چابیاں تھیں۔ جب سو رہے ہوتے تو یہ چابیاں 60 خچروں پر لاد دیتے۔ والعالم قوم کے نیک طبع اور صالح لوگوں نے اس خرابی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی اور واعظ و نصیحت سے کام لیا اور اسے نصیحت کی، اپنی اس مالی وسعت سے زیادہ خوش نہ ہو، یعنی اس پر اترانے اور اکڑنے کا انداز چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بدترین اترانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں آخرت کو تلاش کر اور اپنے دنیاوی حصے سے بھی غافل مت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت اور نعمت عظمیٰ کو اس کی اطاعت اور رضائے خداوندی کے حصول میں صرف کرو اور دنیا سے فائدہ بھی اٹھاؤ، کھاؤ پیو پہنو، اچھے مکان بناؤ، شادیاں کرو، تب یاد خداوندی کے ساتھ یہ تمام امور تمہارے لیے جائز ہیں۔ ہر ایک کو اس کا حق دو، رب کا بھی تم پر حق ہے، نفس، اولاد اور بیوی کے حقوق ہیں، تمام کے حقوق ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی اپنے مال و دولت کو فساد برپا کرنے پر مت خرچ کرنا۔ قارون نے یہ سن کر ترجمہ، مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجمع ان کا زیادہ تھا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کا سوال نہ کرنا پڑے گا۔ یعنی قوم کی نصیحت پر بجائے عمل کرنے کے الٹا کہنے لگا، مجھے تمہارے مشوروں اور نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھے اس لیے دی ہیں کہ میں اس کا مستحق تھا۔ اللہ کی مجھ سے محبت ہے اور میرے علم و لیاقت کی بنیاد پر سب کچھ مجھے ملا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، اگر ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیتے ہیں بات پہنچنے تکلیف کے تو کہہ اٹھتا ہے یہ میرا حق ہے، یعنی میں اس کا مستحق ہوں۔ بعض کہتے ہیں قارون اسم اعظم جانتا تھا، اس نے اسم اعظم کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے سبب اس کو بہت زیادہ عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دعوے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس قارون سے بہت زیادہ مالدار پہلے گزر چکے ہیں جو اس بات کی علامت نہیں تھی کہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے باوجود ان کو ان کے کفر اور کفران نعمت کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ امام عبد الرحمن
عثمان بن زید بن اسلم نے اس آیت کی عمدہ تفسیر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک انما اوتیت علی علم عندی کا مطلب یہ ہے کہ قارون نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوتا اور مجھ پر اس کا فضل نہ ہوتا تو مجھے اس قدر مال و دولت عطا نہ فرماتا۔ قلیل علم رکھنے والے بھی جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن پر اللہ نے وسعت فرمائی ہے تو اسی طرح کہا کرتے ہیں کہ اگر وہ اس علم کے مستحق نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نہ نوازتے۔ اس کے بعد ارشاد ہے مطلب یہ ہے کہ ایک روز جب قارون خوب آرائش و زیبائش سے اور زرق و برق لباس اور حشم و خدام کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کے طالب اور اس کی زینت و آرائش کے خواہاں تھے وہ کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، وہ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ جب ان کی بات کو ان لوگوں نے سنا جن کو علم ناقع عطا کیا گیا تھا تو انہوں نے ان سے کہا تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومن بندوں کو آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ اس مال و دولت اور ساز و سامان سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تم یہاں دیکھ رہے ہو۔ القصص آیت نمبر 79-80۔ جیسے حدیث صحیح بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے قارون کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھسا دیا، کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ تعالیٰ سے بچا لیتی اور نہ ہی وہ خود کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور کسی کو تنگی سے دیتا ہے، اور اگر ہم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو وہ ہم کو بھی دھسا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے دجل و فریب، فخر و مباحات، سرکشی و نافرمانی اور عظیم رب کے احکام کی خلاف ورزی، زمین پر اکڑ کر اور اترا کر چلنے اور خود کو تمام لوگوں سے بہتر سمجھنے کے متعلق بیان فرما دیا اور اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص اپنا تہ بند نیچے لٹکا کر متکبرانہ فاخرانہ چال چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا جو قیامت تک دھستا ہوا چلا جائے گا۔ حافظ ابن المنذر نے اپنی کتاب العجائب الفریبتہ نوفل بن ماہک کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نجران کی مسجد میں ایک جوان کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، اس کی خوبصورتی، دراز قد اور مضبوطی سے حیران سا ہو گیا۔ اس جوان نے کہا تم میری طرف اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے جمال و کمال پر معتجب ہو کر۔ تو کہنے لگا تو ہی کیا، خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی وہ گھٹنے لگا اور پست قد ہونے لگا اور کم ہوتے ہوتے ایک بالشت کی مقدار تک پہنچ گیا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو اپنی آستین میں ڈالا اور لے گیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوئی ہے۔ اس بد دعا کے سبب کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ صدی کی روایت کے مطابق اس کا سبب یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں کی مجلس میں بہتان لگائے اور بھری مجلس میں جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہوں یہ کہہ دے اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ قارون کے مالی لالچ میں آ کر اس عورت نے بھری مجلس میں عین بیان کے مطابق تیار کردہ پلان کے کہہ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف کی وجہ سے لرزہ طاری ہوا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے سمندر کو بانٹ کر 2 حصے کر دیا اور تمہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے خلاصی دی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انعامات سے نوازا، تو سچ سچ بتا کہ یہ کہنے پر کس چیز نے تجھے تیار کیا؟
تو وہ عورت کہنے لگی آپ نے جب اللہ کا واسطہ دیا تو میں سچ بیان کرتی ہوں، ہوا یہ کہ قارون نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں تیرے بارے میں بھری مجلس میں یہ نازیبا الفاظ کہہ دوں۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتی ہوں اور اپنے گناہ اور خطا کی معافی کی طلبگار ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دربار الہی میں جبین نیاز خم کی اور قارون کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر دی کہ میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری اطاعت کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے، تو زمین نے حق اطاعت ادا کرتے ہوئے قارون کو لقمہ بنایا۔ بعض حضرات نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے، قارون جب باہر نکلتا تو بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلتا، ایک سفید و خوبصورت سواری پر سوار ہوتا، خوبصورت سرخ رنگدار لباس خود بھی پہنتا اور اپنے خداموں حشم کو بھی پہناتا۔ اس طرح رنگ ڈھنگ سے ایک دن باہر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محفل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار فرما رہے تھے تو پاس سے قارون گزرا۔ لوگوں کی نظریں جب اس پر پڑیں تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، ایسا کام کرنے پر کس چیز نے تمہیں تیار کیا؟ کہنے لگا، موسیٰ اگر تو نبی ہونے کی وجہ سے ہم پر فضیلت رکھتا ہے، میں مالی وسعت کی بنا پر تم پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اگر چاہو تو ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے اور وقت مقرر میں تشریف لائے، اور قارون بھی اپنی قوم قبیلے کے ساتھ حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پہلے دعا کرو گے یا میں کروں؟ قارون نے کہا، میں پہلے دعا کرتا ہوں۔ اس نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں مانگوں؟ قارون نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار الہی میں دستے دعا دراز کیا اور فرمایا، یا اللہ، زمین کو حکم دیجیے آج وہ میری بات مانے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرما دیا، آپ کی دعا قبول کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ تو زمین نے اس کو گھٹنوں تک دھسا لیا، پھر آہستہ آہستہ کندھوں تک اپنے اندر لے لیا، پھر اس کو حکم دیا، اس کے خزانوں کی طرف متوجہ ہو جا۔ زمین نے اس کی طرف بھی توجہ دی تو ان کو بھی نگل لیا۔ تفسیر ابن کثیر۔